اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلام بھائیو، آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی تھے، جس کو لقب ملا ذی النورین، دو نوریں والا۔ اصحابہ کرام کی شان تو صدقے جو ہر وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے، اور صحابی بھی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر وقت صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، جو ہر وقت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، فرمان سے اتنا محبت رکھتے تھے اور مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے کہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے بس۔ جیسے ایک شخص آیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اشارہ کیا کہ اس انگوٹھی کو اتار دو، کیونکہ سونا جو ہے مرد پر حرام ہے۔ تو وہ صحابی انگوٹھی اتار کر باہر پھینک دی۔ تو جس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے اٹھا، باہر نکلا، باقی صحابہ کرام نے اس کو بولا، بھائی یہ سونا ہے، اٹھا لو، کوئی کام آ جائے گا، قیمتی ہے سونا۔ اس کی محبت دیکھو، وہ شخص کہنے لگا، میرے لیے سونا قیمتی نہیں ہے، بلکہ ایمان، فرمان مصطفیٰ قیمتی ہے۔ دیکھو محبت صحابہ کرام کی اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، کہ ایک ایک فرمان پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے جید
صحابہ کرام میں سے تھے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک پہنچے تو وہاں ایک ہی کنواں تھا، ایک ہی چشمہ تھا جو کافر کی ملکیت تھا، وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پانی فروخت کرتا، اپنی زندگی کا بندوبست گزر اوقات کرتا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم یہ چشمہ، یہ کنواں فروخت کر دو، ہم اس کے بدلے میں تم کو دنیا میں بھی رقم دیتے ہیں اور جنت میں بھی تمہیں ایک چشمہ عطا کر دیں گے، جنت کا چشمہ عطا کر دیں گے۔ مگر وہ کافر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب یہ بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہوا تو وہ جلدی سے چلے اور اس کافر کے پاس گئے، اس سے کہا آپ یہ چشمہ فروخت کر دیں، اس کے بدلے میں جتنا چاہیں آپ ہم سے رقم لے لیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ وہ چشمہ 35,000 روپے میں خرید کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس طرح آپ اس شخص کو بہشتی چشمہ عطا فرماتے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو حضور مجھے وہ عطا فرمائیں گے، یعنی جنت کا وہ چشمہ مجھے بھی ملے گا؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عثمان، وہ چشمہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چشمہ میں نے خرید کر لیا اور مسلمانوں کے لیے میں وقف کرتا ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، ہر مسلمان اس چشمے سے مفت فائدہ حاصل کرے۔ قربان جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ کتنا محبت رکھتے تھے، یعنی ہر نیکی کو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر نیکی کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ جیسے جنگ تبوک میں تیاری شروع ہوئی تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، سامان جمع کرو جنگ کے لیے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ بمائے ساز و سامان، یعنی سامان سے لدا ہوا 100 اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اعلان فرمایا، قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
200 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس محفل میں بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ منبر سے اتر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس عمل کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، وہ جو بھی کرے، اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، وہ جو بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہو اور یہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کرے، قربان جاؤں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی وہ ہستی ہیں جو ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے کچھ بات چیت کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت مانگی، انہیں بھی اجازت دی اور اسی حالت میں بیٹھے رہے، گفتگو کی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کر لیے اور انہیں اجازت دی۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ نے ان کے لیے جنبش نہ فرمائی، حضرت عمر فاروق آئے تو آپ نے جنبش نہ فرمائی اور اس طرح لیٹے رہے، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو آپ نے اپنے کپڑے درست فرما لیے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس کے جواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان پر جس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں، اے عائشہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے جو کہ آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 آدمی جو جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں سخت قحط سالی ہو گئی اور گندم یعنی کوئی چیز باقی نہ رہی، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان تھے اور باہر سے ایک قافلہ آنا تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، سامان سے لدا ہوا قافلہ۔ جب مدینے پہنچا تو باقی لوگ کافر آ کر کہنے لگے، تاجر آ کر کہنے لگے کہ آپ 1 روپے کے بدلے میں 2 لے لیں، 2 کے بدلے 3 لے لیں، 5 لے لیں، یعنی اتنا آپ کو منافع دیتے ہیں تجارت کا، یہ مال ہم کو دے دیں۔ مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ منافع ملتا ہے۔ سارے تاجر پریشان ہو گئے، کون ہے جو اس کو 1 کے بدلے میں 10 گنا زیادہ منافع دیتا ہے؟ جب وہ قافلہ آ گیا مدینہ پاک میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پہ قربان جاؤں، آپ نے سارے کا سارا مال حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کی خدمت میں پہنچا دیا۔ عرض کی، اے سردار، یہ سارا مال میں اللہ کے نام پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ مسلمانوں کو بانٹ دیں۔ یعنی سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے چکے تھے۔ تو ایک وقت آیا کہ ابن سبا یہودیوں کی سازش ہوئی تو ٹولہ آ کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ جمعہ کا دن تھا، آپ روزے سے تھے، تو خواب میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے ساتھ روزہ افطار کے منتظر ہیں۔ قربان جاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مکان کا محاصرہ کیا، جو 21 دن
21 دن محاصرہ کیا اور 21 دن آپ نے روزہ رکھا اور آخرکار 18 ذوالحج شریف کو آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو ابن سبا یہودیوں کا ٹولہ دیوار چھلانگ کر مکان میں گھس گئے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کہنے لگے اے یہودیو، خیال کرو مجھے اگر شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں میں افراتفری ہوگی، لہذا یہ کام نہ کرو۔ مگر یہودی کب مانتے تھے؟ تو انہوں نے آپ کو کاری وار کر کے آپ کو شہید کر دیا، اور آپ اس وقت تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم کی اس آیت مبارک پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی آپ کے جسم کا خون کا قطرہ اس آیت مبارک پر گرا اور آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، آپ شہید ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایمان والو، دیکھو اصحابہ کرام کی شان، اپنی زندگی میں جان، مال، اولاد، ہر چیز اللہ کے رسول کے نام پر خرچ کیا، اور اگر مال دولت اکٹھی کرنی ہوتی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس کروڑوں روپے کے تھے، حضرت عثمان غنی کے پاس کروڑوں اربوں کے مال تھے، مگر سارے کے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ان کو معلوم تھا جو دنیا میں چھوڑ جائیں گے مال دولت وہ دنیا کے لیے ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ باقی ہے، وہ جنت میں ہمیں انعام ملے گا۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام نے دن رات محنت کی، کوشش کی کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔